اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہمارا 20واں پارہ ہے۔ اس پارے میں 16 رکوع ہیں، 3 رکوع سورہ نمل کے، 9 رکوع سورہ قصص کے اور آخری 4 رکوع سورہ عنکبوت کے ہیں۔ چلتے ہیں اس کے پہلے رکوع کی طرف۔ توحید باری تعالیٰ پر دلائل پیش کرتے ہوئے 20ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ آسمان و زمین کو پیدا کر کے بارش برسا کر پر رونق سرسبز و شاداب باغ اور باغیچے کس نے پیدا کیے؟ کیا تم ایسے درخت بنا سکتے تھے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کے پیچھے بھٹکنے لگ جاتے ہیں۔ کس نے زمین کو ہچکولے خانے سے روک کر جانداروں کے لیے قرار گاہ بنایا؟ کس نے اس میں نہریں اور پہاڑ بنائے؟ 2 دریا کو آپس میں مخلوط ہونے سے بچانے کے لیے درمیان میں حد فاصل بنائی۔ کیا ایسے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود شریک کار ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ مشرک لوگ علم کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ آگے فرمایا، پریشان حال جب پکارتا ہے تو اس کی تکلیف دور کرنے اور تمہیں زمین پر اختیارات سونپنے والا کون ہے؟ خشکی اور تری کے اندھیروں میں ہدایت دینے والا، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ تمہاری پہلی تخلیق کے بعد دوبارہ پیدا کرنے اور آسمان و زمین سے تمہیں روزی پہنچانے والا کون ہے؟ آسمان و زمین کے چھپے ہوئے بیت جاننے والا کون ہے؟ ان مشرکین کے پاس شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں جس سے یہ اپنی سچائی ثابت کر سکے۔ یہ بے سوچے سمجھے بہکے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل آخرت کے بارے میں ان کا علم ان سے کھو گیا ہے، بلکہ یہ شک و شبہات میں مبتلا ہے، اور شک و شبہات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بینائی کے تقاضوں سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ آگے رکوع نمبر 2 میں فرمایا کہ کفار کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی سے مل کر مٹی ہو جائیں گے تو کیسے زمین سے نکالے جائیں گے؟ یہ تو ہم باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں۔ ارشاد الہی ہے، زمین میں چل پھر کر دیکھو منکرین کا انجام کیا ہوا رہا۔ مسئلہ جلد یا دیر تو خبردار رہو، وہ گھڑی تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر غم نہ کھائیں، اللہ ان کے ظاہر و باطن سے بخوبی باخبر ہے۔ قرآن ان کے اکثر اختلافات کو ظاہر کرتا ہے اور اس میں اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ ان بہروں کو اپنی پکار کیسے سنا سکتے ہیں جو الٹے بھاگ رہے ہیں؟ آپ ان ہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور جن کا مشرف بالاسلام ہونا ہم نے مقدر کر دیا ہے۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آئے گا تو ایک چوپایا زمین میں نکالیں گے جو ان سے گفتگو کرے گا، کیونکہ یہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر آگے رکوع نمبر 3 ہے، اور یہ آج کی یعنی اس سورہ نمل کا آخری رکوع بھی ہے۔ اس رکوع میں سور پھونکا جانا، پہاڑوں کا بادلوں کی طرح اڑتے پھرنا، لوگوں کا ٹولیوں کی شکل میں احتساب کے لیے پیش ہونا، نیکی سر انجام دینے والوں کا گھبراہٹ سے محفوظ رہنا، بدی کرنے والوں کا قیامت کے دن اوندے منہ جہنم میں ڈالا جانا بیان ہوا۔ مسلمانوں کو رب کعبہ کی عبادت کی تلقین اور قرآن کریم کی تلاوت کا حکم ہوا۔ ہدایت یافتہ انسان اپنا فائدہ کرتے ہیں جبکہ گمراہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اللہ اپنی قدرت کے دلائل کا مشاہدہ کراتے رہیں گے جنہیں تم اچھی طرح پہچان لوگے۔ یاد رکھو، تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ اور یہیں پہ سورہ نمل کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے سورہ قصص کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ قصص میں 3 نامور شخصیات کے واقعات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور قارون۔ ان تینوں قصوں کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ قصص رکھ دیا گیا۔ پوری سورت ہی قصہ موسیٰ اور فرعون کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر رہی ہے، اس لیے اس کا مرکزی مضمون رسالت کا ثبوت ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا۔ باطل کا انداز کہ وہ حق کو ماننے والوں کو فرقوں میں تقسیم کر کے ان کی طاقت توڑتا ہے اور پھر ان پر بلا روک ٹوک ستم کرتا ہے۔ فرعون اپنی فسادی ذہنیت کے پیش نظر اپنے ماتحت رعایا کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے ان کے لڑکوں کو قتل کرا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رکھ کر ان سے خدمات لیتا۔ اللہ نے کمزوروں و ضعیفوں پر احسان کر کے انہیں دنیا کی قیادت پر فائز کرنے اور فرعون کو اس کی غلطی و مظالم کی سزا دینے کا فیصلہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں پیدا کیا۔
ان کی ماں کو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، جب تجھے اس کی جان کو خطرہ ہو تو اسے ایک تابوت میں ڈال کر دریا میں بہا دینا اور کچھ خوف نہ کرنا۔ چنانچہ ان کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ تابوت فرعون کے محل کے پاس گزرا تو درباروں نے اس تابوت کو پکڑا اور کھول کر دیکھا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ اسے قتل نہ کرو، اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں، کیا عجب یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو جائے، ہم یہ دونوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ چنانچہ بچے کو فرعون کے محل میں لایا گیا۔ اس عرصے میں بچے کی بہن تابوت کا تعاقب کرتے ہوئے محل تک پہنچ گئی۔ بچہ کسی بھی دائی کے دودھ کو منہ نہ لگاتا تھا۔ تب اس کی بہن نے ماں کا پتہ بتایا۔ اس طرح اللہ نے بچے کو ماں سے ملا دیا۔ بچے کا نام موسیٰ فرعون کے گھر میں رکھا گیا۔ آگے رکوع نمبر 5 میں ذکر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت عطا فرمائی۔ پھر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو ایک قبطی ایک بنی اسرائیل کو مار رہا تھا۔ بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ انہوں نے جاتے ہی اس کو ایک مکہ مارا۔ مکہ لگتے ہی وہ گر گیا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسے قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ بہرحال انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی۔ اس عرصے میں فرعون کے سپاہی ان کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ چنانچہ ایک مخلص شخص کی اطلاع پر آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ پھر وہ مصر سے مدین چلے گئے اور دعا کی، ربی نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے۔ آگے رکوع نمبر 6 میں حضرت موسیٰ کی ہجرت کا ذکر ہوا کہ مصر سے نکل کر موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ دیکھا کہ وہاں ایک کنویں پر لوگ جانوروں کے ساتھ پانی لینے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں اور شرم و حیا والی 2 لڑکیاں بھی کھڑی ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور وہ چلی گئی۔ پھر آپ ہٹ کر سائے میں بیٹھ گئے اور دعا کی کہ میرے پروردگار میری جھولی میں خیر ڈال دے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی انتہائی شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بزرگ کے پاس گئے۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ آپ نے ان کو اپنے حالات بتائے تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ خوف نہ کھاؤ، تم ظالموں کے خوف سے نکل آئے ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تقریباً 10 برس حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی۔ اس عرصے میں انہوں نے بکریاں بھی چڑھائیں اور پھر 10 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس آ گئے۔ رکوع نمبر 7 میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وطن واپسی پر جب کوہ طور پہنچے تو دور سے آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں اس سے انگارے لے آؤں جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچے تو درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، سارے جہاں کا مالک۔ اس موقع پر آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو 2 معجزات عطا کیے۔ پھر فرعون کے پاس توحید کی دعوت دینے کے لیے جانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی ہارون علیہ السلام کی درخواست کی جو اللہ نے قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اسے ہر طرح سے سمجھایا اور توحید کی دعوت دی، اپنی نشانیاں معجزے دکھائے، لیکن اس نے اس معجزوں کو جادو قرار دیا۔ فرعون نے اپنے وزیروں سے کہا کہ میرے لیے ایک بلند بالا محل تعمیر کرو جس پر کھڑے ہو کر دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کہاں رہتا ہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوج کو پانی میں ڈبو کر غرق کر دیا۔ آگے رکوع نمبر 8 میں حضور علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو آپ وہاں موجود نہ تھے۔ اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے تمام واقعات کو ٹھیک طور پر بیان کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ ارشاد الہی ہے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ کل کو تمہاری گرفت ہو تو یہ نہ کہہ سکو کہ اگر ہمارے پاس ہماری ہدایت کے لیے کوئی پیغمبر آتا تو ہم اس کا طریقہ ضرور اختیار کر لیتے۔
فرمایا ان سے کہیے کہ اگر ان کے پاس قرآن سے زیادہ ہدایت دینے والی کتاب موجود ہے تو لے آئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں، اور جو کوئی ہدایت خداوندی چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائے تو اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا۔ آگے رکوع نمبر 9 میں فرمایا کہ ہم ہدایت بیچتے رہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت نے دعوت ایمان کو قبول بھی کیا، انہیں ان کے صبر کا اجر ملے گا۔ یہ لوگ بیہودہ بات سن کر اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہدایت دینا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض میں داخل نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم تیری ہدایت پر چلیں تو لوگ ہمیں اچک لیں گے۔ یہ نہیں سوچتے کہ حرم مکہ کا امن ہم نے انہیں عطا کیا ہے، جہاں ہر قسم کے پھل اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کے دولت مند اپنے مال پر، ساز و سامان پر بڑا ہی غرور کیا کرتے تھے، پھر انہیں ان میں بسنا نصیب نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب تک کوئی نبی نہ آ جائے اور کسی بستی کے لوگ ظلم کی روش اختیار نہ کر لے، وہ انہیں ہلاک نہیں کرتا۔ آگے فرمایا رکوع نمبر 10 میں کہ جن لوگوں سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا اور جنہیں دنیا میں فائدہ اور آخرت میں گرفت مقدر ہوئی، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ اس دن ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے بنائے ہوئے میرے سب شریک؟ ان کا جواب ہوگا کہ انہوں نے ہمیں بہکایا تھا، لیکن اس دن وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہ دیں گے۔ ان لوگوں کو اس دن کچھ نہ سوجے گی، لیکن ایمان اور عمل صالح کے مالک نجات پانے والے ہوں گے۔ آگے فرمایا کہ تیرا رب ظاہر و باطن سب کچھ جانتا ہے، حکم اسی کا ہے۔ اگر وہ قیامت تک کے لیے تاریکی کر دے تو کوئی روشنی لانے والا نہیں، اگر وہ قیامت تک دن کر دے تو کوئی تاریکی لانے والا نہیں۔ اس نے رات کو سکون کے لیے، دن کو کسب معاش کے لیے بنایا ہے۔ آگے رکوع نمبر 11 میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور نبوت میں ہر محاذ پر باطل کے خلاف سرگرم رہے اور منکرین آخرت کے ساتھ لڑائی لڑتے رہے۔ ان کا یہ کردار فرعون کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے اور سرمایہ داری کے نمائندہ قارون کی اور اس کی قوم کی بے اعتدالیوں پر صبر و تحمل کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ قارون سے موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کو قرآن کریم نے نہایت ہی حسین پیراہے میں بیان کیا ہے۔ قارون اور موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار اور ایک غریب انسان تھا۔ کاروبار میں ایسی برکت و ترقی ہوئی کہ بے بہا خزانوں کا مالک بن گیا۔ اس کی چابیاں سنبھالنے کے لیے ایک طاقتور جماعت کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اس سے کہا گیا کہ تکبر نہ کر، یہ اچھی صفات نہیں، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس طرح اللہ نے مال و دولت کی فراوانی عطا فرما کر تم پر احسان کیا ہے، تم غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ تعاون کر کے مخلوق خدا پر احسان کا مظاہرہ کرو اور اپنے مال و دولت کی بنیاد پر فتنہ فساد پھیلانے سے باز رہو۔ مگر اس نے اللہ کی عطا اور احسان کو تسلیم کرنے کی بجائے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ سب مال و دولت میرے تجربے اور کاروباری سوجھ بوجھ کا نتیجہ ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے آڑ دلائی تو اس نے انتقامی کارروائی کے طور پر ایک فاحشہ بدکار عورت کو پیسے کا لالچ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کرنے کے لیے بدکاری کا الزام لگوانے کی کوشش کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قارون کو سوچنا چاہیے تھا کہ اس سے پہلے کتنے بد کردار افراد اور قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، وہ طاقت و قوت میں اس سے بھی زیادہ تھے۔ ایک مرتبہ قارون غرور و تکبر کا پیکر بن کر خوب بن سور کر نکلا۔ لوگ اس کے وسائل کی فراوانی اور شان و شوکت کو دیکھ کر بہت ہی متاثر ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں اس پر اپنا عذاب مسلط کر کے زمین کو حکم دیا کہ اس بدبخت کو نگل جاؤ، اور اس طرح اسے اس کے مال و دولت سمیت زمین میں ڈھسا دیا گیا۔ اس کی مال و دولت اسے اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکے، اور دنیا پر یہ واضح ہو گیا کہ مالی وسعت اور آسائش بھی اللہ کے حکم سے ملتی ہیں، اور رزق میں تنگی اور کمی بھی اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے۔ قارون کے مرتبے کی تمنا کرنے والے کہنے لگے کہ اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہم بھی ڈھس جاتے۔ آگے رکوع نمبر 12 میں، جو کہ سورہ قصص کا آخری رکوع بھی ہے، قارون کے واقعے کے اختتام پر اس سورت کے شروع میں قرآن کا ایک
اہم نصیحت کا ذکر ہے کہ اے لوگو، آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ بے شک وہ قادر مطلق ہے جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی ہے، وہ آپ کو مکہ لے جائے گا۔ قرآن کریم تم پر نازل کیا گیا، تم ہرگز کافروں کی طرفداری نہ کرنا، انہیں اپنے رب کی طرف بلانا، شرک نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، اس کے سوا سب ہلاک ہونے والے ہیں، حکم اسی کا ہے، تم سب اس کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک نہ کیجیے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہر چیز فانی ہے، اسی اللہ کے فیصلے کائنات میں نافذ ہوتے ہیں اور تم سب لوٹ کر اسی کی طرف جاؤ گے۔ آگے سورہ عنکبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ عنکبوت مکری کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں عنکبوت کے جالے کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ صورت سچے ایمان والوں میں استقامت پیدا کرنے اور کمزور دلوں کو شرم دلانے کے لیے نازل فرمائی۔ انبیاء کا ذکر بھی اسی ضمن میں فرمایا گیا کہ دیکھو کیسی کیسی سختیاں ان پر گزریں۔ رکوع نمبر 13 میں فرمایا کہ کیا ایمان والوں نے خیال کر لیا ہے کہ وہ یوں ہی آزمائش کے بغیر ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ ہم ان سے پہلوں کی بھی آزمائش کر چکے ہیں، اللہ کو ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ بری حرکتیں کرنے والے کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، یہ بھاگ کر ہماری اس دسترس سے باہر نہ نکل سکیں گے۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے۔ ایمان اور نیک کردار بندوں کی برائیاں ضرور دور کر دی جائیں گی۔ جن مسلمانوں کے والدین مشرک تھے انہیں ہدایت فرمائی گئی کہ وہ ایمان پر قائم رہیں اور ماں باپ کا کوئی غلط حکم نہ مانے، البتہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہیں۔ کمزور دل مسلمانوں سے فرمایا کہ اللہ کے راستوں سے سختیوں کو برداشت کرو، کیونکہ اللہ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے۔ اور کافروں کا ایمان والوں سے یہ کہنا جھوٹ ہے کہ ہمارے طریقوں پر چلو، ہم تمہاری غلطیاں اپنے اوپر لے لیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور دوسروں کے بہت سے بوجھ بھی، اور اللہ ان کے جھوٹ کی ضرور پکڑ کرے گا۔ آگے رکوع نمبر 14 میں نوح علیہ السلام کی 950 سالہ طویل جدوجہد کے نتیجے میں ان کے ساتھیوں کی طوفان سے کشتی کی مدد سے نجات اور قوم کی ہلاکت کا تذکرہ، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعوت توحید کا تذکرہ، اور قوم کی کفر و عناد اور بے اختیار معبودان باطل کی عبادت پر کاربند رہنے کا بیان ہے، اور اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ ہر دور میں مفاد پرست اللہ کے سچے رسولوں کا انکار کرتے آئے ہیں، اور دنیا میں چل پھر کر منکرین کے انجام کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ آگے رکوع نمبر 15 میں قوم نے کہا کہ اس کو قتل کر دو، جلا ڈالو، مگر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ انہوں نے ہجرت فرمائی اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، ان کی اولاد میں نبوت رکھی، ان کو دنیا میں اجر عطا فرمایا اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ آگے فرمایا کہ لوط علیہ السلام نے قوم سے فرمایا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، تم سے پہلے کسی نے یہ حرکت نہیں کی۔ قوم نے کہا جو کچھ کرنا ہے کر لیجئے، ہم تو باز نہیں آنے والے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب ان فاسدوں کو اور ان فسادیوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ آگے رکوع نمبر 16 میں جو کہ آج کے پارے کا آخری رکوع بھی ہے، مختلف عذابوں سے نافرمان قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہوا۔ عذاب کے فرشتے آئے اور ظالم نیست و نابود کر دیے گئے۔ اس ظالم قوم پر اس کے کرتوتوں کی بدولت جو عذاب آیا تھا اس کی ایک نشانی آج بھی موجود ہے، جسے تم شام کی طرف اپنے تجارتی سفروں میں جاتے ہوئے شب و روز دیکھتے ہو۔ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کے سوا ان کے گھر والوں کو بچا لیا۔ ان کی بستی کے لوگ بدکاری کرتے تھے، اس لیے آسمان سے ان پر عذاب ٹوٹا۔ قوم مدین کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، روز آخرت کے امیدوار رہو، زمین میں فسادی بن کر زیادتی نہ کرتے پھرو، مگر انہوں نے جھٹلایا تو آخر کار ایک سخت زلزلے نے ان کو آ لیا۔
قارون، فرعون اور حامان کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام آئے، مگر انہوں نے اپنی برائی کا غرور کیا، حالانکہ وہ بھاگ کر اللہ کی گرفت سے بچنے والے نہ تھے۔ آخر کار ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑا، کسی پر پتھروں کی بارش برسائی، کسی کو زبردست دھماکے نے آ لیا، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو جالا تان کر اپنا گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ آسمان و زمین کی بہترین تخلیق اہل ایمان کے لیے اللہ کی قدرت کی عظیم الشان دلیل ہے۔ اور یہیں پہ آج کے خلاصے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں مال اور دولت کی آزمائش سے بچائے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔